بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید مالک یوم الدین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ روز جزا کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، انصاف کے دن کا مالک ہے۔ اس آیت میں لفظ مالک کو مالک بھی پڑھ سکتے ہیں، ملک بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں قراتیں متواتر ہیں۔ مالک اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی مملوکہ چیزوں میں سے جس طرح چاہے تصرف کرنے پر قادر ہو۔ ملک کہتے ہیں جو اپنی رعایا پر احکام نافذ کرے، کسی چیز کا حکم کرے، جیسے نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، اخلاق کا حکم ہے، یا کسی چیز سے منع کرے، بڑوں کی نافرمانی نہیں کرنی، نماز ہر صورت میں پڑھنی ہے، نماز چھوڑنی نہیں۔ شریعت میں جن کاموں سے منع کیا گیا، کسی کام سے روکنا یا کسی کام کرنے پر حکم کرنا، اسے ملک کہتے ہیں۔ فرمان خداوندی ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی شخص کسی شخص کی کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، وہ دن اللہ کا ہوگا۔ تو اس آیت میں مالک کی تائید کی گئی ہے۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس، آپ کہیں میں تمام لوگوں کے رب، تمام لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اسی طرح فرمایا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کی سرداری ہے، کوئی اس دن بھولنے پر قادر نہیں ہوگا۔ اللہ خود کہیں گے للہ الواحد القہار، آج بھی میری بادشاہت ہے، آج بھی میں سردار ہوں، آج بھی حکم میرا چلے گا۔ تو یہاں پر ملک کی تائید کی گئی ہے، تو مالک پڑھیں پھر بھی ٹھیک ہے، ملک پڑھیں پھر بھی ٹھیک ہے۔ یوم کا عرفی اور شرعی معنی کیا ہے؟ علامہ الوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یوم طلوع شمس سے لے کر غروب شمس تک کے زمانے کو یوم کہتے ہیں۔ اور شرعی معنی کیا ہے؟ فرمان خداوندی ہے تخرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، جبرائیل اور فرشتے اس کی طرف عروج کرتے ہیں، اس دن کی مقدار 50,000 سال ہے، جس دن عذاب ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ دن کتنا لمبا ہوگا؟ 50,000 برس کا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کے لیے اس دن بھی تخفیف کی جائے گی، جتنی دیر دنیا میں وہ فرض نماز پڑھتا ہے وہ دن اس وقت سے بھی کم گزرے گا۔ مومن کی شان ہے، نماز پڑھنے والے کی شان ہے، اللہ کے سامنے جستجو کرنے والے کی شان ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، ہولناک دن ہوگا، جس دن کسی کی بات سنی جائے گی نہیں، اس دن بھی اللہ تعالیٰ مومن پر رحم فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نا، کافر کے لیے اس دن بھی 50,000 سال کا دن مقرر کیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے دنیا میں رہتے ہوئے نیک عمل نہیں کیے۔ عدل اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں رہتے ہوئے نماز اس انداز سے پڑھتے ہیں گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہماری آنکھوں میں وہ کیفیت، وہ نورانیت نہیں ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں، یقیناً پھر ہم نماز میں اس طرح مگن ہوں، نماز اس طرح ادا کریں کہ اللہ ہمیں نماز میں دیکھ رہے ہیں، ہم رکوع کر رہے ہیں، ہم قیام کر رہے ہیں، ہم سجدہ کر رہے ہیں، تو اللہ ہر رکن میں مجھے ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ میں اس طرح مدہوش ہو جاؤں، نماز پڑھتے پڑھتے میں اللہ کی حمد و ثنا میں گم ہو جاؤں۔ جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، مسجد کی چھت سے سانپ گرا، لوگ افراتفری میں لگ گئے، لیکن امام صاحب اپنی جستجو سے، امام صاحب اللہ کی حمد و ثنا میں اتنا گم تھے، کوئی پرواہ نہیں۔
اسی طرح ایک صحابی کے بارے میں آتا، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے دوران ایک تیر لگ گیا، خون بہتا رہا، کوئی پرواہ نہیں، اللہ کی عبادت اسی انداز سے کرتے رہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو تتیے نے 17 ڈنگ مارے، اسی طرح وہ نماز پڑھتے رہے، انہیں کوئی احساس نہیں مجھے کوئی تکلیف ہوئی یا نہیں ہوئی۔ ان تمام روایت میں ہوگا کیا؟ اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ تعالیٰ کا دیدار اس طرح ہوگا، اس طرح مستغرق ہوں گے کہ وہ قیامت کے دن جو 50,000 سال کا دن ہے اس کو ایسے محسوس کریں گے جیسے ایک فرض نماز پڑھنے کا وقت گزرا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم پر عادل نہیں، کرم فرمائیں گے۔ جس طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں بے شمار نعمتوں سے نواز رہے نا، یہ نیک لوگوں کی برکت کی وجہ سے۔ اسی طرح آخرت میں اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کے صدقے کی وجہ سے ہماری مغفرت فرما دے۔ اگر اللہ تعالیٰ عدل کرنے پہ آئے نا، اتنی جرت کس کی ہے کہ جو دکھائے کہ یا اللہ یہ پیپر لایا ہوں دیکھ لو، میری مغفرت فرما دیں، کوئی جرت نہیں کر سکتا، کسی کی طاقت نہیں ہے، یقیناً میری تو طاقت نہیں ہے، میرے پلے اتنا ہے کیا کہ ہم اللہ کو دکھائیں یا اللہ یہ نمازیں ہیں، یہ روزے ہیں، یہ حج ہے، یہ ہمارا نتیجہ ہے، یا اللہ اسے دیکھ اور ہماری مغفرت فرما دیں۔ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں اللہ کرم فرمائیں گے، یہاں پر بھی نیک لوگوں کی وجہ سے ہمیں بے شمار اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرما رہے ہیں نا، تو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائیں گے۔ وقوع قیامت پر عقلی دلیل کیا ہے؟ عقلی دلیل یہ ہے کچھ لوگ ظلم کرتے کرتے مر جاتے ہیں اور کچھ لوگ ظلم سہتے سہتے مر جاتے ہیں۔ اگر قیامت برپا نہیں ہونی تو پھر ان لوگوں کو جو ظلم کر رہے ہیں یا ان لوگوں پر جو ظلم سہ رہے ہیں، سہنے والوں کو بدلہ کیسے ملے گا؟ ظلم کرنے والوں پر سزا کیسے ملے گی؟ تو بھائی قیامت کا دن برپا ہوگا، ظالم کی بھی پکڑ ہوگی، جس پر ظلم کیا جا رہا ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ بدلہ بھی دیں گے۔ ہاں ایک بات یاد رکھیں، قابیل نے سب سے پہلے قتل کیا، اب جتنے لوگ قتل کریں گے نا تو قتل کرنے والے کو گناہ تو ملے گا، سزا تو اس کو ہوگی، لیکن اس میں سے کچھ حصہ قابیل کو بھی جائے گا۔ اس طرح حابیل نے ظلم سے بدلہ نہ لینے کی رسم ایجاد کی، اب جتنے بھی لوگ یہ نیکی کریں گے، جو مظلوم ہیں ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، تو جتنے بھی لوگ یہ نیکی کا سلسلہ چلتا رہے گا نا، اس میں سے کچھ نامہ اعمال حابیل کے کھاتے میں بھی جائے گا۔ اچھا آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، یہاں چند نوجوان ہیں، وہ چند نوجوان ایک ہی آفس میں ہیں، یا چند افراد ایک ہی گھر میں ہیں، یا چند لوگ کسی جگہ پر بیٹھے ہیں، ان میں سے ایک ٹی وی کو آن کرتا ہے اور سب دیکھتے ہیں، سب کو گناہ ملے گا، جس نے آن کیا اس کو بھی گناہ ملے گا، لیکن سب کو اپنا اپنا گناہ ملے گا، لیکن جس نے آن کیا نا اس کو جو گناہ ہیں ان سب کا اکٹھا کر کے بھی دیا جائے گا۔ اس طرح جس نے مسجد بنائی، جس نے کنواں بنایا، مسجد میں جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے نا تو نماز پڑھنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ کنواں بنایا ہے، نلکا ہے، پانی کا کوئی اس نے انتظام کیا ہے، اس پانی میں سے کوئی بھی نفع اٹھاتا ہے، اگرچہ اللہ کی مخلوق میں سے کتا ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی پانی پیے گا نا، وہ بھی تو رب کی مخلوق ہے نا، تو پانی پیے گا، جو بھی نفع اٹھائے تو بنانے والے کو اس کے بدلے میں نیکیاں ملیں گی، اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں جائیں گی۔ اگر کسی نے شراب خانہ بنایا، کسی نے بت خانہ بنایا، اب جتنے لوگ شرک کریں گے
جو شرک کریں گے، بدفعلی کریں گے، انہیں اپنا تو گناہ ملے گا، جو بنانے والا ہے ان کے گناہوں سے اٹھا کر کچھ حصہ اس کے کھاتے میں بھی ڈالا جائے گا۔ اس لیے بھئی وقوع قیامت پر عقلی دلیل یہ ہے کہ ظلم کرنے والا کرتے کرتے مر جاتا ہے، ظلم سہنے والا سہتے سہتے مر جاتا ہے، تو ظالم کو سزا، سہنے والے کو جزا اس دن ضرور ملے گی۔ وقوع قیامت پر شرعی دلیل کیا ہے؟ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ امتحان کا نتیجہ اس دنیا میں ظاہر نہیں ہوتا، یہاں پر نیک اور بد دونوں کا فیصلہ نہیں ہوتا، نافرمان، منافق، مخالف، کافر اور مومن کا فرق یہاں نہیں ہوتا، وہ اللہ کی عدالت میں ہوگا۔ اس لیے اس دن ضرور اکٹھے ہونا ہے، اس دن سے ڈریے۔ وہ قیامت کا دن اتنا ہولناک دن ہوگا، انسان اپنے آپ کو پہچان نہیں سکے گا، انسان کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا۔ آج ماں کرتی ہے بیٹے کے لیے، باپ کرتا ہے بیٹے کے لیے، بھائی کرتا ہے بھائی کے لیے، بہن کرتی بہن کے لیے، لیکن وہ وقت ایسا وقت ہوگا اپنا بھی بیگانہ بھی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنی، برے کام کرنے والوں کو ان کا انجام اور اچھے کام کرنے والوں کو ان کی جزا دی جائے گا۔